السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سورۃ الزلزلہ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی، اور آج ہمارا سیشن نمبر 41 ہے، ریلیٹڈ ٹو آیت نمبر 8. انشاءاللہ ہم آج جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی اٹس کنیکٹڈ ود آر پریویس ٹاپک، جس پر ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی، اور میں نے خیر اور شر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو جو ایکسپلینیشن دی تھی اس میں وجود شر کے اسباب آپ کو تفصیل سے بیان کیے تھے، اور بتایا تھا کہ دا مین سورس آف شر ود ان ہیومن بینگ از دا نفس. اس پر ہم نے کافی وقت لگایا تھا لاسٹ کلاس میں. آج انشاءاللہ ہم اسی شر سے ریلیٹڈ ٹاپک پر بات کریں گے، اور ہم دیکھیں گے شر سے حفاظت کیسے ہو سکتی ہے. جب یہ تخلیق ہے، اس دنیا میں موجود ہے، جب تک انسان ہے خیر اور شر دونوں رہیں گے. جب یہ انسان کے ساتھ ایک کانسٹنٹ اٹیچڈ ایلیمنٹ ہے، بیکاز وہ انسان کے نفس میں ڈال دیا گیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. جب یہ قیامت کے دن شر سے ریلیٹڈ اعمال مجسم ہو کر ہمیں دکھا دیے جائیں گے، جب چھوٹے سے چھوٹا عمل شر پر بیسڈ ہمارے سامنے امبارڈیمنٹ ہو کر آ جائے گا، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس شر سے اپنی حفاظت کریں. انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر آج ہم 2-3 پوائنٹس میں ڈسکشن کریں گے. اللہ کا نام لے کر ہم اپنا آج کا سیشن شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الزلزلہ اور سورۃ الزلزلہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرے کے برابر بھی شر یا برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. ہم نے اپنے پچھلے سیشنز میں جب خیر اور شر کے ڈسکشنز کیے ہیں تو وہاں ہم نے یہ دونوں باتیں کانسٹنٹلی اپنے ذہن میں رکھی ہیں کہ خیر اور شر کا دیکھے جانا اٹس میجرلی ریلیٹڈ ٹو روز محشر، بٹ اٹس ڈیفینیٹلی ریلیٹڈ ٹو دس ورلڈ آف دنیا ٹو. اس لیے کہ جو خیر کرتا ہے وہ اس کے کنسیکوینسز اس دنیا میں دیکھ لیتا ہے، جو شر کرتا ہے وہ اس کے اثرات اس دنیا میں دیکھ لیتا ہے. تو یہ دیکھنا یراہو دونوں اینگلز میں لیا گیا ہے. یس، ایز وی آر اویئر کہ سورۃ الزلزلہ از مور ٹوورڈس دا روز محشر، تو اس اینگل سے جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میرے ذرے برابر اعمال کو بھی مجسم کر کے میرے سامنے رکھ دیا جائے گا. ادروائز اس دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ ہم اپنے اعمال کا کچھ نہ کچھ حصہ دیکھتے ضرور ہیں. پہلا ایکسپلینیشن جو آپ اپنے ذہن میں آج کے ٹاپک کے حساب سے اسٹیبلش کریں گی آیت نمبر 8 کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ یہ کہ جب ہم اس دنیا میں شر کے کنسیکوینسز دیکھنے کی بات کرتے ہیں یا ہم اس دنیا میں شر کے اعمال کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے اس دنیا میں شر کے اعمال ہوں گے، وہی مجسم کیے جائیں گے آخرت میں. شر کی نیتیں نہیں مجسم ہوں گی، اس لیے کہ نیت کے اوپر آخرت میں آپ کو سزا نہیں مل سکے گی. کسی نے برائی کی نیت کی لیکن اس پر امپلیمنٹیشن نہیں کیا
اب اللہ تعالیٰ اس بری نیت کے اوپر، کیونکہ وہ عمل میں ٹرانسفارم نہیں ہوئی، اللہ سزا نہیں دے گا، صرف سزا ملے گی اس شر پر جس کی نیت کی گئی اور وہ عمل میں مینیفیسٹ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ شر اس دنیا میں نظر آتا ہے، اعمال کی شکل میں، ڈفرینٹ ایکشنز کی شکل میں، ڈفرینٹ چوائسیز کی شکل میں، آس پاس کے حالات کے اندر، انسانوں کے اندر، انسانوں سے بنی ہوئی سوسائٹیز کے اندر۔ شر اس دنیا میں جب سے انسانیت یہاں آئی ہے، جب سے پہلے انسان نے یہاں قدم رکھے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اکمپنیڈ اور انسان پیدا کرنے شروع کر دیے، اسکالرز اس بات کو کئی ڈفرینٹ اینگلز سے بیان کرتے ہیں۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو بار بار بیان کرتی ہے کہ شر اس دنیا میں خیر کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دنیا سے شر مکمل ختم ہو گیا ہو۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ کیونکہ نفس میں موجود ہے، تو جب تک انسان ہے خیر اور شر کے معاملات موجود رہتے ہیں۔ انسان کے اندر ہی شر موجود ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر شر کی قوتیں خیر کی قوتوں سے ہمیشہ مقابلہ کرتی ہیں۔ وہ ین اینڈ دا یان تھیوری آپ نے سنی ہوگی، جو کہ بچپن میں بہت سارے لوگ اس طرح کے ین اینڈ دا یان کے کارٹونز یا فلاسفیز جانتے ہیں۔ انسان کے اندر ایک ٹگ آف وار ہوتی ہے بٹوین دا رائٹ اینڈ دا رانگ، میں یہ کروں یا یہ کروں، یہ کروں گا تو ریپرکشنز برے آئیں گے، یہ کروں گی تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ ہمارے اندر ہی شر کی قوت اور خیر کی قوت ایک ٹسل میں ہوتے ہیں۔ اسی کو آپ انسان کی فطرت بھی کہتے ہیں۔ یہ مختلف نام ہیں جس کو ہم اپنی زندگی میں ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز میں سمجھتے ہیں۔ آپ اس کو نفس کہہ لیں، آپ اس کو خیر اور شر کی قوتیں کہہ لیں، آپ اس کو انسان کی فطرت کہہ لیں۔ یہ جو شر کی قوتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں نا، اسی کو شر انگیز طاقتوں کو نیگیٹیوٹی بھی کہا جا سکتا ہے، بیکاز شر کی قوتیں ہی نیگیٹیوٹی ڈیولپ کرتے ہیں۔ آپ ان کو نیگیٹو فورسز کہہ سکتے ہیں۔ یہ اب جتنی بھی نیگیٹو فورسز ہوں گی، نیگیٹیوٹی ہوگی، غلط خیالات ہوں گے، غلط خیالات کے ساتھ جو بھی غلط کریکٹرسٹکس ہوں گے، غصہ، لالچ، گریڈ، ہے نا، یہ سب کیا ہیں؟ نیگیٹو فورسز، اور یہ ہم جانتے ہیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، ہم نے ان کو کرپ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن نے ان نیگیٹو فورسز کو جو انسان کے اندر موجود ہیں، آپ قرآن کی خوبصورتی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی دیکھیں، اللہ کی انسان سے محبت دیکھیں، کہ اللہ نے یہ نہیں کہا یہ انسان ہے جو نیگیٹو فورسز رکھتا ہے۔ That's the beauty of this کلام، That's the beauty of this religion۔ انسان کو نہیں کہتا that this person is a dark person، نہیں، قرآن کہتا ہے اس سارے کو جس کو ہم نیگیٹو فورسز کہتے ہیں یا شر انگیز طاقت کہتے ہیں یا شر کی قوت کہتے ہیں، قرآن اس کو کہتا ہے شیطانی طاقت۔ قرآن نے اس کو، اس نیگیٹو فورسز کے پورے ریالم کو شیطانی طاقت کا نام دیا ہے، انسان سے ہٹا ہی دیا ہے۔ یعنی ہر نیگیٹو سوچ، منفی سوچ، ہر ڈسٹرکٹیو تصور، ہر انسان دشمن منصوبہ، چاہے وہ انسان کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کی اپنی ذات میں ہے، یا وہ انسانوں کے معاشرے میں ہے، ہمارے ماحول میں ہے، ہماری کسی کمیونٹی میں ہے، جو بھی ہے، قرآن کی ڈیفینیشن میں شیطان کی کارستانی۔ That's the beauty of this religion, that's the محبت of اللہ رب العزت with the انسان۔ انسان سے بڑی خوبصورتی سے اس کو الگ کیا کہ جو انسان شر کرتا ہے اصل میں یہ انسان نہیں ہوتا، یہ شیطان ہوتا ہے۔ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ چاہے آپ کو انسان نظر آ رہا ہو، ظاہر ہے جو انسان کسی دوسرے انسان کا حق مار رہا ہے، جو انسان کسی دوسرے انسان کو ایموشنلی بروز کر رہا ہے، جو انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ لالچ پر آ گیا ہے، ہوس پر آ گیا ہے، ظلم پر آ گیا ہے، بے وفائی پر آ گیا ہے، ڈیلوژنل ہو گیا ہے، دھوکہ دہی پر آ گیا ہے، یا کمٹمنٹس نہیں نبھا رہا، یا جھوٹ بول رہا ہے کسی کے ساتھ،
یا فراڈ کر رہا ہے یا گرجز رکھ رہا ہے یا ایگوئسٹک ہو گیا ہے یا کسی کی چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، یا کسی کے ساتھ خدا نخواستہ فارنیکیشن کر رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ قرآن اور اسلام کی ڈیفینیشن میں شیطانی کارستانی، شیطان کا عمل. ادروائز اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو تو ایسا پیدا نہیں کیا. یہ سب چیزیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے لسٹ ڈاؤن کیا نا، لالچ ہے، ہوس ہے، ظلم ہے، بد امنی ہے، کمٹمنٹ نہ نبھانا ہے، بے وفائی ہے، دھوکہ دینا ہے، منافقت ہے، غصہ ہے، خیانت ہے، دھوکہ، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے، چوری، ڈاکہ، قتل، یہ سب کیا ہے؟ شیطان نے ایجاد کیا. کراتا انسان سے ہے. سامنے انسان کھڑا ہوگا جو کسی دوسرے انسان کا قتل کر دے گا، جو کسی دوسرے انسان کو دھوکہ دے گا، جو کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہایت کوئی فریب کر جائے گا، کسی دوسرے انسان کو اپنی انا کا نشانہ بنا لے گا. سامنے انسان ہوگا، مگر یہ بیماری آئی کہاں سے؟ شیطان سے. اور اتنا کمال ہوشیار ہے شیطان کہ وہ انسانی مائنڈ کے اندر کرافٹنگ کرتا ہے اس شر کی. ایسے کرافٹ کرتا ہے شر کو کسی انسان کے دماغ میں کہ اس انسان کو لگتا ہے یہ میرا دل چاہ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں اس انسان کو اس کا حق نہ دوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو دھوکہ دوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کے ساتھ جھوٹ بولوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کے ساتھ ایگوئسٹک ہو جاؤں. یہ شیطان کی ایک بہت پلاننگ کے ساتھ کرافٹنگ ہے جو وہ ان لوگوں کے دماغوں میں کرتا ہے جو اس کے وہیکل بن جاتے ہیں. شک کن لوگوں میں ڈالتا ہے شیطان؟ وہ لوگ جن کو اپنوں کے بارے میں شک ہو جاتا ہے، وہ لوگ جن کو اپنے اسلام کے بارے میں شک ہو جاتا ہے، وہ لوگ جن کو انسانی اقدار کی جو سوشل ویلیوز ہوتی ہیں، جو ہیومن ویلیوز ہوتی ہیں، ان میں شک ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں آج بے یقینی کی کیفیت میں، پتہ نہیں مجھے اسلام کا یہ بات ماننی بھی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے. آج کے دجالیت کے دور میں سب سے بڑا فتنہ اس بے یقینی کا فتنہ، انسرٹنٹی. پتہ نہیں یہ والی انٹرپریٹیشن اسلام کی ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں مولوی ٹھیک بھی کہتا ہے کہ نہیں کہتا، پتہ نہیں دین کے اندر اتنی سختی بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں سود حرام بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں شراب حرام بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شک ہے، یہ بے یقینی ہے. اور جتنا شک اور بے یقینی اللہ کے دین پر بڑھے گی اتنی مایوسی اور غفلت آ جائے گی. اور یہ کہاں سے آتی ہے مایوسی اور غفلت؟ شر کی طاقت سے. اور شر کی طاقت کون استعمال کر رہا ہے؟ شیطان کا ہتھیار ہے. آپ کو مایوسی میں ڈالے گا، آپ کو غافل کرے گا، آپ کو شک کا شکار کرے گا، آپ کو انسرٹنٹی کی طرف لے کر جائے گا. یہ شیطان کے حملے، اور یہ ایسے حملے جو نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ شیطان کا وہ حملہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ میں پہچان گئی، آہا یہ شیطان کا اٹیک ہے. نہیں، زیادہ تر تو بلنڈر ہم کر جاتے ہیں، پھر کسی اللہ کے بندے کو ایمان کی وجہ سے احساس ہو جاتا ہے او مائی گاڈ واٹ آئی ہیو ڈن، شیطان نے مجھ سے کیا کرا لیا. یہ بھی اس کو احساس ہوتا ہے جس میں کوئی ایمان کا اسپیک موجود ہوتا ہے، ذرہ موجود ہوتا ہے. ورنہ جب شیطان حملہ کرتا ہے تو وہ آپ کے دماغ میں شر کی طاقت کی ایسی کرافٹنگ کرتا ہے، ایسے حملہ کرتا ہے، بڑے بڑے پختہ عزم انسان ریت کا ڈھیر بن جاتا ہے. قرآن نے سورۃ اعراف میں ایک شخص کی مثال دی ہے، وہ جو علم والا تھا، شیطان کی باتوں میں ایسا آیا کہ اب اس کی لالچ کا حال یہ ہے کہ صرف اور صرف اب وہ زمین کی طرف منہ کر کے، یعنی مٹیریلسٹک سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. جب شیطان دماغ میں کرافٹنگ کر دے گا نا شر کی، تو پختہ عزم انسان بھی ریت کا ڈھیر بن جاتا ہے. اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ یہ والا انفارمیشن کا اینگل موجود نہیں ہے کہ اسلام ہمیں وارن کرتا ہے کہ شیطان سے بچو، شیطان کے حملے سے بچو. آپ کو شیطان کا کانسیپٹ، شر کی طاقت کا کانسیپٹ ہر مذہب میں ملے گا.
ہر عقیدے کو فالو کرتے ہوئے لوگوں میں ملے گا. ہاں اس کا نام ہر عقیدے اور مذہب میں الگ الگ ہو سکتا ہے، وہ اپنے اپنے ناموں اور حوالوں سے جانے جاتے ہیں، مگر شیطان کا کانسیپٹ ہے ضرور. قرآن نے اس شر کے شیطان کے کانسیپٹ کو بڑے کمپریہنسو انداز میں بیان کیا. آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارے لیے یقیناً دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تم اس کو اپنا کھلا دشمن ہی سمجھنا. تم سمجھنا بھی تو دشمن. دشمن کئی لوگ ہوتے ہیں، مگر پتہ کیا ہوتا ہے، آپ صرف اس دشمن سے بچ سکتے ہیں جس دشمن کو آپ پہچان جاتے ہیں. آپ نے اردو کا محاورہ سنا ہو، آستین کا سانپ. کیا مطلب ہوتا ہے آستین کا سانپ؟ ہم نے اپنے آرم پٹس میں سانپ چھپائے ہوئے ہیں. ایکچولی محاورہ فیگوریٹو اسپیچ کیا بتا رہا ہے؟ ایکچولی یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے بعض زندگی میں آس پاس ایسے دشمن ہوتے ہیں جن کو وہ پہچان ہی نہیں پاتا ساری زندگی کہ یہ اس کے دشمن ہیں. جب پہچان نہیں پاتا دشمن ہے تو حفاظت نہیں کر پاتا. جب حفاظت نہیں کر پاتا تو ان دشمنوں سے بار بار مار کھاتا ہے. یہ چیز قرآن نے کہی ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. تم بھی تو جانو اس کو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. انسان کے دماغ میں وہ ایسی کرافٹنگ کر دیتے نہیں یہ تو میں ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے. اور پھر وہ جسٹیفیکیشنز بھی سکھا دیتا ہے گناہ کے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ اس نے پورے نفس پر کنٹرول کر لیا. اب نفس قابو میں آ گیا تو عقل بھی کنٹرول میں آ گئی اور دل بھی کنٹرول میں آ گیا. دل جو چاہے گا وہ بھی شر پر بیسڈ ہوگا، اور عقل جو جسٹیفیکیشنز دے گی وہ بھی شر پر بیسڈ ہوگی. یہ کیا بتاتا ہے؟ ہم سب اپنی زندگیوں میں تھوڑی دیر کے لیے میری اتنی سی گفتگو کو اگر سامنے رکھ کے سوچیں، ہم کئی دفعہ شیطان کے دھوکے میں آتے ہیں. ہم کئی دفعہ شیطان کے حملے میں پھنس جاتے ہیں. ہر وہ زندگی کا کام جو گناہ تھا اور میں اس کو کرتی گئی اپنی جسٹیفیکیشنز دے دے کے، میرا دل چاہ رہا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر میں اکیلی رہ جاؤں گی، یہ نہیں ہوگا تو شاید وینٹ آؤٹ نہیں ہوگا، یہ کام میں نے نہ کیا تو شاید میری زندگی میں کوالٹی نہیں رہے گی، شاید میں کبھی ہنسوں گی نہیں، شاید میں خوش نہیں رہوں گی، شاید میں اکیلی رہ جاؤں گی. یہ ساری جسٹیفیکیشنز شیطان کی کرافٹڈ فارم کا نتیجہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ شر ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا. ہمارے خون میں گردش کرتا ہے اور ایسے بہکاتا ہے، ایسے شر پر لاتا ہے کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم شر پر ہیں. جب بھی آپ دیکھیں ہر گناہ کرنے والا کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. ہر گناہ کرنے والا جسٹیفیکیشن دیتا ہے. آپ برے سے برا گناہ دماغ میں لے آئیں. قتل کرنے والا جس نے غصے میں جھگڑے میں کسی ایشو کے اوپر اپنے کسی بھائی بہن کسی خاندان والے کو قتل کر دیا، کیا جسٹیفیکیشن دے گا جج کے سامنے جا کے؟ انہوں نے میرا حق مارا تھا، انہوں نے مجھے اشتعال دلایا تھا، انہوں نے میرے بچوں کا حصہ مار لیا تھا، انہوں نے میری وراثت میں مجھے حصہ نہیں دیا تھا. ایوری ون ول گیو دا جسٹیفیکیشن. شر کرنے کے بعد جسٹیفیکیشن دینا پیورلی از دا سائن آف شیطان's کرافٹنگ. اب جب یہ اتنا کمپلیٹلی انڈورس ہے شر کا معاملہ انسان کے ساتھ کہ وہ بار بار انسان کو گناہ کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن سکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطان کے مقابلے میں تنہا نہیں چھوڑا. یاد رکھیں. آپ اتنی باتیں سننے کے بعد سوچیں، لو بھائی کون بچ سکتا ہے شر کی طاقت سے؟ کون بچ سکتا ہے نیگیٹو فورسز سے؟ کون بچ سکتا ہے
शैतानी ताकत से और शैतानी कारस्तानी से। तो आपको मैं यकीन दिला रही हूँ कि अल्लाह ने इंसान को शैतान के मुकाबले में तन्हा नहीं छोड़ा है। और ये हरगिज़ नहीं है कि इंसान शैतान के मुकाबले में बेबस पैदा किया गया। नहीं, हाथ-पाँव थोड़ी तोड़ने हैं हमने अपने। लो भाई, अब तो शैतान ने मुझे बहकाना ही बहकाना है, फँसाना ही फँसाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करते वक़्त ये 5 से 6 फुट के जिस्म में एक आला लगा दिया है। एक अलार्म, एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, जो इंसान को कदम-कदम पर वार्न करता है। ये हकीकत बता रही हूँ मैं आपको। जो जितना खुद को ईमान के रास्ते पे रखता है, उतना उसका ये अलार्म लाउड होता है। अल्लाह ने हर इंसान, मुसलमानों की बात नहीं कर रही, हर इंसान के अंदर एक आला लगा दिया है, जो इंसान को कदम-कदम पर आगाह करता है कि देखो, ये जो तुमने कहा, ये जो तुमने किया, ये जो तुम करने जा रहे हो, ये शैतानी क़ुव्वत के ज़ेर असर है। गाड़ियाँ आती हैं ना, आजकल तो ऐसी बहुत कार्स आ रही हैं, ऑटोमैटिक कार्स जो आती हैं। आप जैसे ही ओवर स्पीडिंग करते हैं, आप जैसे ही आपकी कार एक सर्टेन लिमिट से आगे जाती है, उसके अंदर रेड लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है। ना सिर्फ रेड लाइट ब्लिंक करती है, उसमें एक अलार्म सा बजने लग जाता है, यू आर एक्सीडिंग। इवन आप यहाँ तक कार्स में अब तो देखते हैं कि अगर आप अपनी लेन से किसी एक लेन में नहीं चल रहे, आप 2 लेन्स के दरमियान में चल रहे हैं, या ना इधर के हैं ना उधर के हैं, तो कार विल स्टार्ट गिविंग यू अलार्म, वार्निंग अलार्म, स्टे ऑन वन साइड, आइदर राइट और लेफ्ट, डोंट बी इन द मिडल, अडॉप्ट द राइट पाथ। ऐसे ही ओवर स्पीडिंग पर कार अलार्म बजाने लग जाती है। ये अलार्म जो इंसान को कदम-कदम पर आगाह करता है, जब इंसान नेगेटिव फोर्सेस की तरफ, शैतानी शर की तरफ जाता है, इसको स्कॉलर्स दिल के अंदर मौजूद अल्लाह की मारिफत का एंगल, या उर्दू ज़ुबान में जिसको आप ज़मीर कहती हैं, ये कहते हैं। ये ज़मीर और ये अलार्म वही चीज़ है। इंसान की फितरत जो अल्लाह को पहचानती है, या ज़मीर, ये वही चीज़ है। ये ज़मीर है जो अलार्म बजाता है। और गाफिल से गाफिल इंसान भी ये नहीं कह सकता। अगर आप और मैं ये बात समझ जाएं, तो हम कभी अल्लाह को ब्लेम ना करें, मैं क्या करूं, अल्लाह ने पैदा ही नहीं तो जहन्नुम के लिए किया, उसी ने हिदायत नहीं दी, उसी ने कुरान के साथ नहीं जोड़ा, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, गाफिल से गाफिल इंसान भी ये नहीं कह सकता कि उसे अच्छाई और बुराई में तमीज़ नहीं। कोई नहीं। और आजकल के दौर में तो कोई भी नहीं कह सकता, झूठ बोल रहा है। ये पता है कि ऑनलाइन कैसे-कैसे पैसे कमाए जाते हैं, ये सब पता है। एक नहीं, दसियों तरीके आते हैं, हज़ारों तरीके आते हैं। और ये नहीं पता कि अच्छाई और बुराई में फ़र्क क्या होता है? झूठ बोल रहा है जो कह रहा है। एक इंसान चाहे जंगल में रहता है, बाज़ारों के शोर-शराबे में ज़िंदगी बसर करता है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, किस रेस से ताल्लुक़ रखता है, किस कास्ट से ताल्लुक़ रखता है, किस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता है, क्या ज़ुबान बोलता है, किस मज़हब से उसका ताल्लुक़ है। जो भी इंसान इस दुनिया में आया है, अल्लाह ने उसको ज़मीर का आला लगाकर इस दुनिया में भेजा। जो भी इंसान इस दुनिया में आया है, आप कुरान में पढ़ती हैं ना कि अल्लाह ताला ने कहा है, हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं उसका नफ्स जिन वसवसों से दो चार होता है। वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु। हमने इंसान को पैदा किया है ना, तो हम जानते हैं कि उसका नफ्स किन विस्पर्स का शिकार होता है। कहाँ से आते हैं विस्पर्स?
सूरत अन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास। तो अल्लाह कहता है हमने इंसान को पैदा किया, वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम तो उसकी शरक से भी ज्यादा करीब हैं। ये नेगेटिव फोर्सेस को अल्लाह जानता है किधर से आनी थी, तो उसने अलार्म लगा दिया हमारे अंदर, ताकि हर नेगेटिव सोच पर अलार्म बजे, हर नेगेटिव नीयत पर अलार्म बजे, हर नेगेटिव कदम पर अलार्म बजे। हर नेगेटिव फोर्स पर ये अलार्म बजता है डिपेंडिंग अपॉन ईमान से किसने कितना अलार्म की पिच और बेस को हाई रखा है। नेगेटिव फोर्स, शर की ताकत, शैतानी कारस्तानी इज अ कॉन्सेप्ट। अच्छा, आप नेगेटिव फोर्स को भी अगर आप स्टडी करते हैं फिजिक्स की किताब में, तो वो क्या कहते हैं? मुझे तो जब मैं कोई भी सब्जेक्ट खोलती हूँ और मैं उसको कुरान के किसी कॉन्सेप्ट के साथ अटैच करती हूँ, इट बैफल्स मी, इट सिंपली अमेजेस मी। मुझे लगता है जैसे अल्लाह ताला ने ना एक दुनिया खोल दी एक्सप्लेनेशन की। फिजिक्स के अंदर नेगेटिव फोर्स को डिफाइन किया जाता है दैट नेगेटिव फोर्स इज अ कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स that refers to a force acting in the opposite direction। कौन सा opposite direction? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इतनी सी डेफिनेशन को इफ आई गोना कनेक्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द राइट साइड ऑफ द फितरत, तो शर की ताकत भी तो यही करती है। अल्लाह की दी हुई मारिफत हमें सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे, खैर के रास्ते पर मूव कराने की कोशिश करती है, और नेगेटिव फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करती है। फिजिक्स कहती है इट्स अ फोर्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अल्लाह की शान है, सुभान अल्लाह। अल्लाह जानता था इंसान नेगेटिव फोर्स के अंडर आ जाएगा, नेगेटिव फोर्स विल बी अलार्मिंग, शैतान का हमला स्ट्रॉन्ग होगा, शैतान का वसवसा इंसान को बहका देगा, बिकॉज अल्लाह ने शैतान को तो उतारा ही उतारा, इंसान में ख्वाहिशात रख दी। तो अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह ने अलार्म देकर हर इंसान को भेजा। आप ये बताएं ना मुझे, कुरान में क्या ऐसे ही इंसान को ahsan तकवीम का टाइटल दिया? क्यों था किया ये ahsan तकवीम? मोल्डिंग कैपेसिटी में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोल्ड अल्लाह ने इंसान को दिया। क्यों कहा है? इसलिए कि इंसान वो वाहिद जानदार है जो अच्छाई और बुराई में तमीज कर सकता है। वाहिद जानदार जो अच्छाई और बुराई में तमीज कर सकता है। जैसे शैतान नेगेटिव वेपन्स से मुसल्ला है, इक्विप्ड है, इसी तरह इंसान अपने दुरुस्त ज़मीर की ताकत से इक्विप्ड। इसको समझें, शैतान इक्विप्ड है नेगेटिविटी से, और हमारा इंसान का ज़मीर इक्विप्ड है पॉजिटिविटी से, एक ज़बरदस्त ताकत से जो हमें नेगेटिविटी में गिरने से बचा सकती है। इसीलिए आप देखते हैं जब से इंसानियत ने इस दुनिया पर ज़िंदगी शुरू की है, इब्तदा से लेकर आज तक खैर और शर की जंगें होती रही हैं। खैर और शर आपस में लड़ते झगड़ते रहे हैं। अंदर इंसान की एक वॉर चलती रहती है, टग ऑफ वॉर रहती है इंसान के अंदर। इसको माफ़ करूं या बदला लूं? क्या है ये? खैर और शर की जंग। उन्होंने कल मुझे चाय नहीं पिलाई थी जब मैं इनके घर गई थी, अब मैं इनके घर खाना पकाकर भेजूं या नहीं भेजूं? खैर और शर की जंग। वो तो कभी भी मुझे खुद से हाल अहवाल का व्हाट्सएप मैसेज नहीं करती, तो अब ईद है, नए मैसेज भेजने में या कॉल करने में पहल करूं या नहीं करूं?
خیر اور شر کی جنگ یہ چلتی رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی. صرف اللہ کے وہ بندے جو ایمان کی طاقت کو مضبوط سے مضبوط کرتے رہیں گے، وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہر غلط قدم اٹھانے پر اس الارم کو محسوس کریں گے اور خود کو غلط راستے پر جانے سے روک لیں گے. خیر و شر کی جنگ ہمارے اندر چل رہی ہے. یا باہر مت ڈھونڈیں ایلین مسک کیا کر رہا ہے، کون سا شر پھیلا رہا ہے. ہم تو بالکل ہی اپنے سے دور دھکیل دیتے ہیں سارا علم. اچھا وہ آرگنائزیشن، اچھا وہ اسپیکر، اچھا وہ مفتی، اچھا وہ شیخ، اچھا وہ پولیٹیشین، اچھا وہ گورنمنٹ، اچھا وہ ایجنڈا، ہاں وہ شر پھیلا رہے ہیں. اور اتنا دور کر دیا علم کو سمجھنے کا اینگل کہ اپنی ذات تک آتے آتے تو صدیاں بیت جائیں گی، جب تک تو ہم زندہ بھی نہیں رہیں گے. اگر مجھے شر اور خیر کی جنگ تلاش کرنی ہے، فائنڈ اٹ ود ان. ڈھونڈتے ہیں پتہ نہیں کس دجال کو باہر، وہ اندر بیٹھا ہے ہمارے. ہر ایک کے اندر ایک دجالی فتنہ موجود ہے. ڈیلوژن 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 جس نے ہمارے دماغوں کو پھیلا کر رکھا ہوا ہے، فوگی کر دیا ہے ہمارے کانسیپٹس کو دجالی فتنے نے. ہم باہر دجال ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کبھی یہ پرسنالٹی دجال ہے، ہم کہتے ہیں کبھی یہ اینٹی کرائسٹ ہے، ہم کہتے ہیں کبھی یہ پرسنالٹی دجال ہے. کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے. آپ کو ہر دوسرا نون انسان دنیا اینٹی کرائسٹ بنا کر دکھا دے گی. ابھی تو میں نے آپ سے کہا تھا بے یقینی کی کیفیت اور شک کی کیفیت کس کا ہتھیار ہے؟ شیطان کا. وہ انسانوں کو شک اور انسرٹنٹی میں، بے یقینی میں لے کر آتا ہے تاکہ ان کو غافل کر دے اصل چیز سے، تاکہ ان کے اندر مایوسی لے کر آ جائے، تاکہ ان کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نظر نہیں آئے. آپ کو مجھے اندازہ ہی نہیں ہے دنیا کہاں جا رہی ہے، اور ہم بے وقوفوں کی طرح کہتے او آسمان پر کیا نظر آیا تھا رات میں، ڈیڈ یو سی دیٹ. وہ جو کسی دوسرے فرسٹ ورلڈ کنٹری نے 25 قسم کے ایک ہائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سیٹلائٹس بھیج دی ہیں جن میں طاقت ہے کہ وہ آپ کو رات کے اندھیرے میں آسمان کے اوپر دنیا کے جس حصے جس کانٹیننٹ میں چاہیں کوئی بھی شیپ اینڈ فگر دکھا سکتے ہیں. اور مسلمان بے وقوفوں کی طرح اپنے اپنے موبائل فون پکڑ کے تصویریں کھینچ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. لک واٹ وی saw last night on the dark sky. آپ نے جو دیکھا وہ دجالی فتنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ کوئی اللہ کی طرف سے سائن نہیں تھا سوائے اس کے کہ مسلمانوں اپنی عقلوں کا استعمال کرو. فائنڈ دا کیفیت آف شر ود ان یور سیلف. اس لیے کہ اکاؤنٹیبلٹی اللہ نے تم سے تمہاری کرنی ہے. ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. باہر کی دنیا سے آپ اس وقت لڑ سکتے ہیں جب آپ اندر کی دنیا کو خیر کے ساتھ ہارنس کر لیں. فلسطین جنگ نہیں جیت سکتا جب تک کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو خیر میں لانے کے لیے پرعزم نہ ہو جائے، دین اپنانے کے لیے پرعزم نہ ہو جائے، اللہ کی اطاعت کے لیے پرعزم نہ ہو جائے. شر کی طاقتیں ایسے ہی پھیلی رہیں گی. ہاں اتنا باہر شر ہے. اللہ نے انسان کو احسن التقویم بنایا ہے. ہم نے کہا کہ خیر اور شر کی جنگ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی. چاہے کتنی بھی بے یقینی پھیل جائے، چاہے ہم کتنا بھی دجالی فتنوں میں ہوں، چاہے کفر کو کتنا بھی فتح ملتی ہوئی نظر آئے، ایک بات یاد رکھیے گا، شر خیر کو کبھی ختم نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا یہ بات. ہاں وقت گزرتے ساتھ ساتھ خیر کم سے کم ہوتا جائے گا، لیس پرومیننٹ، اور شر پرومیننٹ ہوتا جائے گا. لیکن شر کبھی بھی خیر کو مکمل ختم نہیں کر سکتا. ایسا کبھی کسی دور میں نہیں ہوا کہ شر ایسا غالب آئے کہ خیر مکمل ختم ہو جائے. خیر
نظر ہی نہ آئے. ایسا کبھی نہیں ہوا. ہاں اوور پاورنگ ہو گیا شر, ہاں نظر آیا کہ خیر والے پیچھے رہ گئے, ہار گئے, شکست اٹھا لی, بٹ ختم نہیں ہوئے. ایک ٹائم شکست, 10 ٹائم شکست, 100 ٹائم شکست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خیر ختم ہو گیا. جب تک ایمان کو تھامنے والے قائم رہیں گے خیر موجود رہے گا. اگر شر اوور پاورنگ جیسے ہمیں آج نظر آتا ہے, ہمیں کفر اوور پاورنگ نظر آتا ہے, ہمیں کفار اوور پاورنگ نظر آتے ہیں, مسلمانوں پر حملے کرنے والے ہمیں طاقت میں نظر آتے ہیں, مسلمانوں کی دھجیاں بکھیرنے والے, اسلام کو بلٹل کرنے والے اکانومی میں گرو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کے نافرمان ود ان مسلم امہ آپ کو حشاش بشاش اور لگژریس لائف سٹائلز میں نظر آتے ہیں. تو ہمارے ایمان کمزور ہو جائیں گے, ہم اللہ کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے. اندر کی جنگ تو ختم کریں. یہ اندر کی جنگ, وہ جنگ جو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہوں, اللہ کی بات ماننے کے لیے اپنے نفس سے لڑ رہی ہوتی ہوں. اندر مسلمانوں میں تفرقہ موجود ہے. ہم تو اسی بات پر بحث کرتے رہتے ہیں کہ حنفی بہتر ہے یا شافعی بہتر ہے یا مالکی بہتر ہے یا حنبلی بہتر ہے, شیعہ بہتر ہے یا سنی بہتر ہے. ہم تو ہر ایک کے جج بن گئے, نہ بنے تو اپنے جج نہ بن سکے. اللہ نے ہمیں یہاں جج بننے کے لیے نہیں بھیجا ہے, قاضی نہیں ہم ایک دوسرے کے. کون سا ہمارے اندر ایسا فرعونی طاقت کا اثر آ گیا ہے کہ ہم اتنے ایگوئسٹک ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے علاوہ ہر انسان گناہ گار نظر آتا ہے. ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں اگر ہمیں 4 لفظ دین کے پتہ چل جائیں. اتنی سی بات ہمیں پتہ چل گئی. Just a very very petty thing in my side. I'm so sorry to say that. I generally don't speak like this. But میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہی ہوں, بہت بڑی جنگ ہے جو ہم اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں اس وقت, اور وہ ہے اسلام پر بے یقینی سے نکل کر یقین کی کیفیت میں آ جائیں. آج تک دین سے جڑی ہوئی عورتوں کی بحث کیا ہے اور سوال کیا ہے؟ اگر میت کے بعد انتقال پر ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنا سنت نہیں ہے تو عورتیں کیوں پڑھتی ہیں؟ آپ کو یہ بحثیں پڑی ہوئی ہیں, انہی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں. اور وہ جو میجورٹی 90% یوتھ نیٹ فلکس پر کیا کچھ دیکھ رہی ہے, جینڈر اپنی وہ چینج کر رہے ہیں, آرٹیفیشل ہارمونز وہ لے رہے ہیں, اپنے آپ کو عورت ہوتے ہوئے مرد ڈکلیئر کر رہے ہیں, مرد ہوتے ہوئے عورتیں ڈکلیئر کر رہے ہیں. اس پوری جنگ کے اندر نمازیں پڑھنی اولادوں نے چھوڑ دی, سود کے اوپر کاروبار ہو رہے, دھوکہ دینا آن لائن سیٹ اپ کے اندر اٹس نارم. جتنے لوگ بیٹھ کر آن لائن کمائیاں کر رہے ہیں, پہلے سوچ لیا کریں کیا بیچ کر گھر میں کمائی لے کر آ رہے ہیں. آپ جس کمپنی کے آپریٹر بنے ہیں اس نے آپ کا نام عدیل سے جیک کیوں بنا دیا؟ آپ اپنے آپ کو یہ پریٹینڈ تو نہیں کرتے, بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس وقت پاکستان میں اور پریٹینڈ کر رہے ہیں آپ ہیلپ لائن پر بات کرتے ہوئے کہ آپ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہیں. یہ ہے احساس. اگر یہ مر گیا نا, اس کا مطلب ہے کہ اب الارم کی آواز بھی نہیں آتی ہے. ہیں اللہ کے نیک بندے جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایمان کا راستہ نہیں چھوڑتے ہیں, کم پر گزارا کر لیتے ہیں, لیکن حلال کمانا اور حلال سے ہٹنا اپنے ایمان کی توہین سمجھتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں, آپ اکیلی بھی رہ جائیں نا تو حق کا ہاتھ, حق کا ساتھ, حق کا راستہ کبھی نہ چھوڑیں. اللہ خیر کو کبھی بھی آبسلیٹ نہیں کرے گا. اللہ شر کی طاقتوں کو کبھی ایسا اوور پاورنگ نہیں ہونے دے گا کہ ایک بھی خیر پر عمل کرنے والا نہ رہے. اگر ایسا ہونا ہوتا نا تو آج 6.5 ارب انسانوں کا وجود نہ ہوتا. ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا ہم شر سے اتنی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. اور ایمان مضبوط کرنے کے لیے ہمارے پاس بہترین سورس موجود ہے.
آپ کو ضمیر کا الارم اسٹرانگ اور لاؤڈ کرنا ہے، آپ کو ایمان مضبوط کرنا ہے، آپ کو نیگیٹو فورسز کا مقابلہ کرنا ہے، آپ کو اپنے اندر خیر اور شر کی جنگ میں خیر کے ساتھ جیتنا ہے۔ سب کا علاج قرآن ہے، اللہ رب العزت کا کلام، قرآن مجید، فرقان حمید۔ ضمیر کو جگانے والی شے قرآن ہے۔ ہمارے ضمیر نم ہو رہے ہیں، آدھی نیند بے ہوشی میں ہیں۔ الارم بھی باریک سا بجتا ہے، وہ جو سیل ویک ہو جاتا ہے نا، اب تو ہم لوگ یوز نہیں کرتے الارم والی ڈیسک کلاکس جو آتی تھیں، اب تو لوگ یوز نہیں کرتے، اس میں سیل ڈلتا تھا۔ جب سیل بہت ویک ہو جاتا تھا نا تو اتنے لاؤڈ الارم کلاک کی آواز اتنی باریک سی آتی تھی، ٹنگ 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 ٹنگ، وہ جو اتنی زور سے بجتی تھی۔ سیل ویک ہو گیا۔ ہمارے ضمیر کے سیل ویک ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے اس کو قرآن سے کنیکٹ نہیں کیا ہوا۔ دیکھیں، جب انسانوں کے ضمیر نیم بے ہوشی میں جانے لگ جائیں اور الارم سلو ہو جائیں، اتنے سلو کہ احساس ہی نہ ہو الارم بج رہا ہے اور ہم گناہ کر بھی جائیں نیت کرنے کے بعد، تو ایک ہی علاج ہے، صرف اللہ کی کتابیں، الہامی کتابیں ان الارمس کو پاور دے سکتی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کیونکہ الہامی کتابوں میں قرآن اللہ کی حفاظت میں صرف ہے، تو قرآن اس ضمیر کو دوبارہ سے صحت دے سکتا ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے، I do try my level best to say the balanced thing all the time۔ اللہ میری مدد کرے ہمیشہ۔ تمام الہامی کتابوں میں the top most sincere genuine book is قرآن، because وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ وہ ٹوٹلی اپنے ساتھ جڑنے والے کے الارم کو انرجائز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں تک باقی الہامی کتابوں کا ریویل نالجز کا معاملہ ہے، کیونکہ ان میں ڈیویشن ہو گئی، لیکن ابھی بھی ان میں کہیں کہیں اللہ کا کلام موجود ہے، تو ہر الہامی کتاب کو فالو کرنے والے جتنا اپنی کتاب کے ساتھ جڑتے ہیں، کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ان کے ضمیر دوبارہ سے انرجائز ہونے لگ جاتے ہیں۔ This ضمیر از لائک اے سیکیورٹی الارم ان یور ہاؤس۔ ہوتے ہیں نا ہمارے گھروں میں سیکیورٹی الارم۔ جیسے ہی کوئی ان یوزول ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کوئی نیگیٹو فورس آتی ہے، آپ نے لگایا لاک اور کسی نے چابی کے بغیر لاک کھولنے کی کوشش کی، امیڈیٹلی الارم بج جاتا ہے۔ اب اس الارم کو لاؤڈ کرنے کے لیے 3 تاریں ہیں۔ آپ گھر میں اس سیکیورٹی الارم کی 3 میں سے 2 تاریں کاٹ دیں، یا 1 تار کاٹ دیں، یا تینوں تاریں کاٹ دیں، ڈپینڈنگ اپون۔ اب جس نے آ کے حملہ کرنا ہے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ نہ الارم بجے گا، نہ چور کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا، نہ آپ سوتے سے جاگیں گی، چور اپنا کام کر کے چلا جائے گا، اور نہ ہی آپ اپنے مال اور اسباب کی حفاظت کر سکیں گے۔ یہی ضمیر کا معاملہ ہے۔ سائیکولوجیکل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ انسان کو اگر مستقل، مسلسل 1 مہینے تک کسی غلط واقعے پہ اس کا ضمیر نہیں جھنجھوڑ رہا، تو سمجھ جائیں کہ اس کے ضمیر کی تاریں کٹ رہی ہیں، کچھ نہ کچھ کٹ گئی ہیں اور باقی کٹنے والے ہیں۔ الارم کا کنیکشن ویک ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، یہ تو اردو زبان بولنے والے تو ضمیر کے لفظ کو بہت اچھی سمجھتے ہیں۔ کسی انسان کو کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے، وہ سن نہیں رہا ہوتا، تو لوگ کہتے ہیں اس کا ضمیر سویا ہوا ہے۔ سویا ہوا مطلب اس کی تاریں کٹی ہوئی ہیں۔ تاریں کٹی ہوئی ہیں مطلب اس نے اپنے ضمیر کو اللہ کا کلام نہیں سنایا۔ جبھی بزرگ کہا کرتے تھے، تیش، تیش کس کو کہتے ہیں؟ توئے سے لکھتے ہیں، توئے یا شین، تو یا شین، تیش، اور ایش، عین یا شین۔ تیش لکھتے ہیں تو یا شین، طوطے والی تو،
اور عیش لکھتے ہیں عین یا شین. تو بزرگ کہا کرتے تھے تیش اور عیش یہ انسان کے دماغ کی ایسی دو حالتیں ہیں جس میں جتنا انسان بار بار جاتا ہے اس کے ضمیر کی تاریں کٹتی جاتی ہیں. سمجھ آئی؟ سچ اے پروفاؤنڈ تھنگ. جس کو ہر وقت غصہ آتا رہے نا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرے، انٹالرنس ہو جس میں، جس کو آپ کہتی ہیں شارٹ ٹیمپرڈ انسان، چھوٹی سی بات پہ بھڑکنے والا انسان، ریج جس کے اندر آ جائے. ایک وہ انسان، دوسرا وہ جس کو عیش کی عادت ہو جائے، لگژری کی عادت ہو جائے، لگژری کے بغیر اس کی زندگی نہ گزرے. یہ دو حالتیں، یہ دو سٹیٹ انسان کے دماغ میں اگر بار بار ایکسپیرئنس کی جائیں تو ضمیر کی تاریں کٹنے لگتی ہیں. اور یہ دونوں سٹیٹس کسی انسان کے اندر پرسسٹنٹلی ہوں تو شیطان کی جیت کا منظر ہوتی ہیں. شیطان کی جیت کا منظر. بیکاز آپ کو غصہ کون دلاتا ہے؟ شیطان. آپ کو عیش کوش کون بناتا ہے؟ لتھارجی آپ میں کون لے کر آتا ہے؟ اٹھ کے کام کرنے کی ہمت نہیں ہے، ضرورت کے وقت کچھ ہل کے نہیں کرنا، شیطان بناتا ہے. اور کس نے شیطان کو اتنا پاورفل کیا؟ انسان نے خود. انسان خود اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤٹس والی پرسنالٹی بنتی ہے. زندگی میں اس طرح کے مائنڈ سیٹ انسان کو بے بس بنا دیتا ہے. انسان اپنی زندگی کے خیر کو خود ہی نہیں پہچانتا، اپنے محافظ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور دشمن کو دوست سمجھتا ہے. آج کل کی اولادیں اگر ہم دیکھیں نا، ان جنرل، ناٹ ایوری ون، الحمد للہ اللہ نے بہت نیک بچے، نیک اولادیں بھی دی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک بنائے اور خیر کا طالب بنائے. میجورٹی اولادیں آج اپنے محافظ کو اپنا دشمن اور اپنے دشمن کو اپنا دوست سمجھتی. جب ماں باپ بیٹیوں کو ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کی بعض خواہشات سے روکتے ہیں تو بیٹیوں کو ماں باپ اپنے دشمن لگتے ہیں. اور باہر کی دنیا جو ان کو باہر نکالنا چاہتی ہے، ولنریبل کرنا چاہتی ہے، ان کی عزت کی دھجیاں بکھیرنا چاہتی ہے، وہ سب ان کو اپنے دوست لگتے ہیں. جب انسان کی ضمیر کی تاریں کٹ جاتی ہیں نا، اس کو اپنے محافظ اپنے دشمن اور اپنا دشمن اپنا دوست لگتا ہے. کیسے باہر آئے گا انسان اس کیفیت سے؟ اس شر سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا انسان؟ اپنے ایمان کو مضبوط کر کے، اپنے رب سے جڑ کے، اس کے کلام سے جڑ کے. اللہ نے مردہ ضمیر یا نم ضمیر یا سویا ہوا ضمیر یا وہ ضمیر جس کی تاریں کٹ رہی ہیں، اس کو جگانے کے لیے ہمیشہ سے پیغمبر بھیجے، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، صحیفے بھیجے، شریعتیں بھیجیں، کتابیں بھیجیں، ہدایت بھیجی. یہ جو ہدایت آتی تھی، یہ جو انبیاء آتے تھے، یہ جو جبرائیل علیہ السلام رسولوں کے اوپر اللہ کی وحی لے کر آتے تھے، یہ کوئی تھرل تو نہیں تھی سوسائٹی کے اندر. اوہ واٹ اے تھرلڈ انسیڈنٹ. یہ تھرل نہیں تھی، یہ ریئل لائف سیفٹی ہے جو اللہ نے اس دنیا میں رسولوں کے ذریعے انسانیت تک پہنچائی. یہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی کہ انسانوں کے لیے کوئی بہت ہی انوکھی چیز اتار دی تاکہ وہ باتیں کریں، انجوائے کریں. نہیں،
انسانوں کو ان کے اپنے نفس کے شر سے بچانے کے لیے انسان کی زندگی کی گاڑی کامیابی کی پٹری سے نہ اترے، اس کے لیے بھیجا تھا۔ انسان اپنی زندگی میں صحیح وقت پہ صحیح منزل تک پہنچ جائے، ضمیر اس کا الارم بجائے اگر وہ شر کی طرف جائے، اس لیے بھیجا تھا۔ جیسے کوئی دنیاوی چیز بنانے والا اس کا مینول بناتا ہے، اس طرح انسان کے خالق کو معلوم تھا کہ انسان کی کامیابی کے لیے کیا باؤنڈریز ہیں، کتنا شر سے بچے گا تو کامیاب ہوگا، کتنا شر کی سٹارٹنگ پر الارم بجے گا تو کامیاب ہوگا۔ اس پوری اپروچ کے ساتھ نہایت محبت کرنے والے رب نے انسان کو شر سے بچانے کے لیے اپنا کلام نازل کیا، بڑی محبت کے ساتھ۔ یہ کلام ایسے تو نہیں آ گیا نا کہ میرے شیلف میں رکھی ہوئی 500 کتابوں میں سے بس ایک کتاب، نہیں، ان ساری دنیا کی کتابوں میں یہ ایک واحد کتاب ہے۔ اگر مجھے یہ سمجھ آ گئی تو مجھے دنیا کی ہر کتاب کچھ الگ طرح سمجھ آئے گی۔ میرے رب نے بڑی محبت سے، انتہائی محبت سے، بے پناہ چاہت کے ساتھ ہر امت کو شریعت دی ہے۔ یہ شریعت ہماری گردن ٹائٹ کرنے کے لیے تھوڑی آتی ہے، یہ شریعت ہماری زندگیوں کو سہل بنانے آتی ہے۔ اَن یخفف عنکم، تاکہ یہ تمہارے اندر تمہاری سختیوں کی تخفیف کر دے۔ یہ تو اس لیے آتی ہے۔ اور شیطان کا ہتھ کنڈا دیکھیں، اس کی کارستانی دیکھیں، اس کا شر دیکھیں، اس نے اسی شریعت کے لیے ہمارے دماغوں میں کیا ڈال دیا؟ بے یقینی۔ جو اس راستے پہ آتا ہے اس کا تو ہنسنا کھیلنا بند، اس کی تو زندگی میں ملنا ملانا بند، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا سوشلائز کرنا بند، خوشیاں اکٹھی کرنا بند، اچھا پہننا اوڑھنا بند، ہر چیز بند بند بند۔ یہ شیطان کا شر تھا۔ حالانکہ اللہ نے تو بڑی محبت کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ ہر امت کو وحی کے کمانڈز دیے تاکہ وہ اپنے زندگی میں کامیابی کے راستوں سے کبھی غافل نہ ہوتے۔ آپ پڑھتی ہیں نا، قرآن میں آتا ہے سورۃ نحل میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے تو ہر امت میں رسول بھیجے، اور کیا کہا ان رسولوں نے؟ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وہ طاغوت سے بچ جاؤ۔ سمپل۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے راستے سے اپوزٹ لے کے جا رہی ہے، حد سے بڑی ہوئی چیز، ہر وہ چیز اللہ نے کہا ہے بہت محبت سے دین دیا ہے، دور کیوں بھاگ رہے اس سے؟ جو دین سے دور بھاگے، جو دین سے اپوزٹ چلے، جو اللہ کے فرمان سے آگے نکل جائے، حد تجاوز کر جائے، اس نے اپنا خیر اور شر پہچانا ہی نہیں، وہ سمجھا ہی نہیں۔ انسانیت کا اہم مسئلہ، انسانیت اللہ کی کتاب سے دور ہے، اور انسانیت کے سارے مسئلوں کا حل اس تعلیم میں موجود ہے۔ یہ جو ہم نے آج قرآن سے دوری اختیار کی ہوئی ہے نا، ایک دوری ان کی ہے جو قرآن کے سامنے آ کے نہیں بیٹھتے، وہ تو پوچھتے ہی نہیں قرآن کو، اور ایک دوری ان کی ہے جو قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا قرآن سنتے ہیں بٹ سن سن کر سن ہو چکے ہیں، صرف اور صرف انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، ادھر کا کورس، یہ کورس، وہ کورس، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، اور پھر جب اینڈ آف دا ڈے آپ کو استاد کہتا ہے شکر کریں، صبر کریں، رب پر توکل کریں، مشکل آئے تو بھروسہ کریں، جس نے ڈالی ہے مشکل وہ آپ کا بھلا چاہتا ہے۔ جب حالات مشکل ہو جائیں تو شر میں منہ نہ ماریں، حرام میں منہ نہ ماریں، تب ہم کہتے ہیں نہیں بہت مشکل ہے، نہیں سمجھ آتی، پاسبل نہیں ہے۔
تو ایسے دیندار بھی اللہ کی تعلیم سے دور ہیں. وہ مسلمان جو قرآن کے قریب نہیں آتے ان کے بھی الارم کٹے ہوئے ہیں، ضمیر کے الارم. اور وہ مسلمان جو قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، صفحے کے صفحے کالے کر رہے ہیں، کورسز پر کورسز کر کے اپنے ماتھے پہ لگا لیں سرٹیفکیٹس اپنے. کیا کرنا ہے ہم نے ان کا؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا اپنی اصلاح رب کے دیے ہوئے مینیفیسٹو کے مطابق. جتنا جو عمل سے دور ہوا اتنا شیطانی قوتوں نے اس کو اس کے نفس کے سامنے بے بس کیا. That's the scene of the masses. اور یہ دین والوں کی بے عملی ہے جو دین سے دور مسلمانوں کو دین کے قریب لانے کی وجہ نہیں بن رہی. اگر میری بے عملی کو دیکھ کر 10 مسلمان دین سے اور دور ہو جاتے ہیں، زبان کتنی تیز چلتی ہے اس کی. اگر ایسا دین والا بننا ہے، میں بات آئی دین پر عمل کرنے سے. اپنے ہی رشتوں کا حق ادا نہیں کرتے. اگر ایسے دین والے ہوتے ہیں، نہ بابا میں بے دینی اچھی ہوں. اگر اس سے اپنی ساس کی خدمت نہیں ہوتی، اگر اس سے اپنے گھر والوں کی خدمت نہیں ہوتی، تو پھر یہ دین پڑھنے پڑھانے والے لوگ کیسے ہیں؟ ہم بے دینی اچھے ہیں. بہت سے دین سے دور لوگ بہت سے دین کے قریب لوگوں کی وجہ سے دین سے دور ہوتے ہیں. اور ایک بڑی کلاس وہ انسان ہو گئے جن کے ذہنوں میں شک اس لیے آ گیا کہ ان کو ہر چیز کا پروف چاہیے. ہر چیز کا حق ہونا اس وقت نظر آئے گا جب سائنس اس کو پروف کر دے گی. اور یہ ہماری اولادیں ہیں. ہماری اولادیں بدکی ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے. اولادیں کئی وجوہات میں سے بدکی ہیں. ان میں سے ایک میجر وجہ یہ ہے کہ ریلیجس ماں باپ نے ریلیجن کو اپنی ذات پر اس طرح سے اڈاپٹ ہی نہیں کیا. یا وہ بدکی ہیں گلوبل امپیکٹ کی وجہ سے. اور گلوبل امپیکٹ یہ ہے جب تک انسانی ذہن کسی چیز پر اگری نہ کر جائے just don't accept it. اور جو قرآن غیب کی باتیں کرتا ہے، قبر کی باتیں کرتا ہے، برزخ کی باتیں کرتا ہے، روز محشر کی باتیں کرتا ہے، قیامت کی باتیں کرتا ہے، اعمال کے مجسم ہونے کی باتیں کرتا ہے، حساب کتاب کی بات کرتا ہے، جنت دوزخ کی بات کرتا ہے، انسان کے دماغ نے اس کو کب کس وقت محسوس کیا؟ نہیں کیا. Forget about it. Just adopt your own kind of spirituality. اور وہ کیا ہے؟ جیسے چاہو اچھائی کو اڈاپٹ کرو. You don't need a specific path. تمہارا دل چاہتا ہے الٹا لٹک کے اسپرچویلٹی گین کرو تو الٹا لٹک جاؤ. تم 40 دن تک قبر کے اندر بیٹھے رہو. ہر ایک نے اپنی اسپرچویلٹی کی ڈیفینیشن نکال لی. یہ ہے شیطانی طاقتوں کا حملہ جب انسان نے اپنے آپ کو اپنے رب کے کلام سے دور کیا. ہر چیز کا حل، ہر بیماری کا حل، ہر بے یقینی کا حل، ہر ریشنل کا حل، ہر ایتھیسٹ کے لیے حل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر دنیا میں شر سے بچنا ہے، اگر آخرت میں شر کے اعمال جمع کر کے پہنچنے سے بچنا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انسان نے ستاروں پر کمند ڈال لیے، سورج کی روشنی کیپچر کر لی ہے، اسپیڈ آف لائٹ کیپچر کر لیتا ہے. ہبل ٹیلیسکوپ نے کائنات کی گیلیکسیز انسان کے سامنے کھول کر رکھ دی ہیں. کمپیوٹر آپ کی آواز جنریٹ کر دیتا ہے، کمپیوٹر آپ کا ایواتار جنریٹ کر دیتا ہے، کمپیوٹر آپ کا کلون جنریٹ کر دیتا ہے، کمپیوٹر آپ کی آواز میں 85 زبانیں بول سکتا ہے. سب کچھ کر لیا. ٹیکنالوجی 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 ٹیکنالوجی. The man is constantly harnessing more and more and more from IQ levels. اور جتنا IQ لیول ہارنس ہو رہا ہے
جتنا انٹلیکچوئل گراؤنڈز پر ترقی ہو رہی ہے، انسانیت کے ماسس خالق سے دور سے دور دور سے دور دور سے دور جاتے جا رہے ہیں، اور جتنا دور جا رہے ہیں اتنا شر کو اپنا رہے ہیں۔ کیا ٹیکنالوجی نے ہماری زندگیوں کو سہل کر دیا؟ اب ہم سب مسکراتے ہیں، اب ہم میں سے کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اب ہم میں سے کوئی کسی کا حق نہیں مارتا، اب ہم میں سے کوئی ایگوئسٹک نہیں ہے، اب ہم میں سے کوئی بھی روتا نہیں ہے، اب ہم میں سے کوئی غم زدہ نہیں ہے، اب ہم میں سے کوئی کسی بھی طرح سے اپنے ماں باپ کی انسلٹ نہیں کرتا، اب کوئی سبلنگز آپس میں رائیولری پر اور جیلسی پر نہیں آتے، اب کوئی اسپاؤس مرد اور عورت کی بحث میں جنگوں میں نہیں لڑتے، مرد اور عورت ورک پلیسز کے اندر اپنے اپنے رائٹ کا بینر نہیں اٹھاتے۔ نتھنگ لائک اٹ، نتھنگ لائک اٹ۔ جتنا ٹیکنالوجی زندگی کو آسان سے آسان بنا رہی ہے، اتنا انسان کی زندگی اور اس کا مزاج کنسٹرکٹڈ اور ڈپریس اور اندھیروں میں اور پریشانیوں میں اور بے یقینی میں اور انسرٹنٹی میں اور مایوسیوں میں گرتا جا رہا ہے۔ جب تک انسان اپنے رب کے کلام کے ساتھ اپنے دل، دماغ، نفس، ضمیر، روح کو نہیں جوڑے گا، انسان کو سکون، اطمینان، خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس شر سے حفاظت اگر کرنی ہے اپنی اولادوں کی، سب سے پہلے ہر انسان اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے جوڑے ناٹ ان دا سینس کہ بس میں نے تو بستہ پکڑ کے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ اسٹاپ دس تھنگ ناؤ۔ بہت گھر نگلیکٹ کر دیے اور بہت بچے نگلیکٹ کر دیے اور بہت ان کو میڈس کے حوالے کر دیا۔ پلیز سٹ بیک ایٹ ہوم، گیو یور ٹائم ٹو یور فیملیز، ٹو یور اسپاؤسز، ٹو یور چلڈرن، اور سب سے زیادہ آپ کے بچوں کا حق ہے، اگر ماں باپ بزرگ ہیں ان کی خدمت کا حق ادا کریں۔ ماں باپ آپ کے لیے جو دعائیں کریں گے وہ آپ کے آگے آپ کی اور آپ کی اولادوں کے لیے کام آئیں گے۔ شر سے حفاظت کے لیے کم علم بھی کفایت کر سکتا ہے۔ نیت، خیر کو اپنانا، خیر پر شب و روز گزارنا، خیر کے ثمرات کے لیے اپنی زندگی میں کاوش کرنا، اور لک اپ کرنا کہ روز محشر میں جب میرے اعمال میرے سامنے اللہ لائے گا تو ان میں میرے خیر کے اعمال زیادہ ہوں گے، اور اللہ اپنی رحمت سے مجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان موضوعات کو سمجھنا اور ان موضوعات کے ذریعے اپنی زندگی میں بہتری لانا، ایمان پر جم جانا، ضمیر کو جگانا، اور ہر غلط قدم اٹھنے سے پہلے اس کے الارم کو سن کر اپنی ذات کو گناہ سے بچا لینا آسان بنا دے۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ مسلمان امت کو بخش دے، اللہ ہم سے یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے، اللہ روز محشر اس علم کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ شر سے ہماری حفاظت فرما دے، اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لے، اللہ ہمیں شیطان کی شر سے بچا لے، اللہ ہمیں دنیا کے ہر انسان کے شر سے بچا لے، اللہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نصیب فرما دے، اللہ ایمان کی طاقت عطا فرما دے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں، چاہے وہ ہمارا اپنا حصہ ہیں، چاہے وہ ہم سے دور ہیں اور ہم ان کو نہیں جانتے، امت کا حصہ ہیں، اللہ ان پر رحم فرما، ان کی مشکلیں دور فرما، اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہدایت پر قائم رکھ، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس کے شہروں میں جو آپس میں لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اللہ دلوں میں الفت اور محبت ڈال دے، خاندانوں میں، رشتوں میں، ماں باپ اور اولاد اور اسپاؤسز میں الفت اور محبت ڈال دے،
اللہ احسان کرنے والوں میں شامل رکھ، اللہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل رکھ، اللہ گناہوں سے دور رکھ، اللہ ہم سے سورۃ الزلزلہ کی اسٹڈی کا پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔